اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من عزاہا فقد عزانی۔ درود اور سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا۔ سلام ہو اس بی بی پر کہ جن کے وسیلے سے اس کائنات کو خلق کیا گیا، جنت اور جہنم کو خلق کیا گیا۔ اس بی بی کی عظمت کے سلسلے میں قابل اس کے کہ جناب فاطمہ کے ایثار اور فداکاری کو بیان کیا جائے، جیسا کہ آپ حضرات ہر روز ویڈیوز ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ مسابقہ علمی کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے بچے اس سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اور تاکہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر غور و خوض کر سکیں اور اپنے لیے اپنی زندگی میں اسے لائے عمل بنائیں اور نمونہ عمل بنائیں۔ جیسا کہ رسول اسلام نے جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من عزاہا فقط عزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی تو اس کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو حقیقت ہے کہ جو فاطمہ کو اذیت دے رہا ہے، فاطمہ کے دل کو دکھا رہا ہے، فاطمہ کو رنجیدہ خاطر کر رہا ہے، تو گویا وہ رسول کو رنجیدہ خاطر کر رہا ہے، اور جس نے رسول کو غمزدہ کیا، رنجیدہ خاطر کیا، اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جناب فاطمہ زہرا کے ایثار اور ان کی فداکاری کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں جو ایثار کیا، جو قربانی کی، جو فداکاری کی، ہمیشہ اللہ کی راہ میں آپ نے وہ سب کچھ دیا ہے کہ جو آپ کو ضرورت ہوتے ہوئے بھی پھر بھی آپ اللہ کی راہ میں، اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ اسے اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں۔ کتاب بشارت المصطفیٰ میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ایک روز رسول اکرم نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد جس وقت کے فارغ ہوئے تو اصحاب جو ہے حلقہ کیے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، اس طریقے سے جس طریقے سے چاند اور مہتاب کے گرد جو ہے وہ ستارے ہوتے ہیں، اس طریقے سے پیغمبر اکرم جو ہے وہ اصحاب کے حلقے میں موجود تھے۔ ناگا ایک پیر مرد، ایک اعرابی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے، میں برہنہ ہوں، مجھے لباس پہنا دیجئے، فقیر ہوں، بے نیاز کیجئے۔ جس وقت اس نے آنے کے بعد یہ بات کہی تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت کچھ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مگر اس گھر کی طرف چلا جا کہ جو خدا اور رسول کو دوست رکھتے ہیں اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضرت نے جناب بلال سے فرمایا کہ بلال اس کو حجرہ فاطمہ تک لے جاؤ۔ جب وہ پیر مرد جو ہے وہ در سیدہ پر پہنچا تو اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، یعنی اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تجھ پر بھی سلام ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں پیر مرد بھوکا ہوں،
میں فقیر ہوں، آپ مجھ پر رحم کیجئے، خدا آپ پر جو ہے وہ رحمت نازل کرے۔ جناب فاطمہ و علی مرتضیٰ اور رسول اسلام نے 3 روز سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ جناب فاطمہ نے گوسفند کی کھال جو ہے وہ اٹھائی اور اٹھانے کے بعد سائل کو عطا کی۔ اس سائل نے اعرابی نے کہا کہ اے دختر پیغمبر، میں نے آپ سے بھوک کی شکایت کی ہے اور آپ مجھے گوسفند کی کھال عنایت فرما رہی ہیں۔ جناب فاطمہ نے سائل کی آواز سنی تو سننے کے بعد آپ نے اپنے گلے سے جو ہے وہ ہار اتارا، گلوبند اتارا اور اعرابی کو دے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ لے اس کو بیچ لینا، شاید خدا اس سے بہتر تجھ کو اس کا عوض عطا کرے۔ اعرابی نے گلوبند لیا اور لینے کے بعد مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، جناب فاطمہ نے مجھے یہ گلوبند عطا کیا ہے، یہ ہار عطا کیا ہے، اور فرمایا کہ اس کو بیچ لے، شاید خدا اس سے بہتر معاوضہ عطا کر دے۔ جب حضرت نے یہ بات سنی تو آپ نے گریہ فرمایا، آپ رونے لگے۔ اس وقت عمار کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس گلوبند کو خرید لیتا ہوں، اس ہار کو جو ہے وہ خرید لیتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے عمار سے فرمایا کہ تم اگر خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ تو جناب عمار نے اس وقت جو ہے کہا کہ اے سائل، بتا تو اس کی قیمت کتنا لینا چاہتا ہے؟ سائل کہتا ہے کہ عمار، مجھے کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، برہنہ ہوں، لباس چاہتا ہوں، اور مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ لیکن کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا عمار، اگر تمام جن اور انس جو ہے اس گلوبند میں شریک ہو جائیں تو خداوند عالم جو ان کو معذب نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جناب زہرا کے ایک گلوبند سے اگر کوئی اس کی خریداری میں شریک ہو رہا ہے تو پروردگار عالم اسے معذب نہیں کرے گا، اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت بسی ہو، جس کا دل جو ہے جناب فاطمہ کی محبت سے روشن اور منور ہو، تو پھر پروردگار عالم اس انسان کو کیسے معذب کر سکتا ہے، اس پر کیسے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ جناب عمار نے کہا کہ بتاؤ اس گلوبند کو جو ہے تم کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے اعرابی نے اپنے تمام باتیں بیان کی۔ عمار نے کہا کہ یہ گلوبند جو ہے میں تجھ سے 20 دینار اور 200 درہم میں خرید رہا ہوں، اور یہ تمام چیزیں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ عمار اسے اپنے ساتھ لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کی حاجت کو پورا کیا۔ اعرابی تمام سامان لے کر مسجد میں آیا اور جناب فاطمہ کو دعائیں دینے لگا، تو رسول اکرم نے اس وقت آمین کہا۔ عمار نے گلوبند کو لیا اور لینے کے بعد مشک و عنبر سے معطر کیا، اور معطر کرنے کے بعد برد یمانی میں لپیٹ کر اپنے غلام کے ہمراہ پیغمبر خدا کی خدمت میں بھیجا۔ جب غلام اس گردن بند کو لے کر آیا، گلوبند کو لے کر رسول السلام کی خدمت میں پہنچا ہے، تو جو کچھ عمار نے کہا تھا وہ سب بیان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اسے میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، اور اے غلام، میں نے تجھے بھی فاطمہ کو بخشا۔ جب غلام جناب فاطمہ کی خدمت میں پہنچا اور حضرت کا پیغام سنایا تو جناب فاطمہ نے گلوبند لے کر غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام مسکرایا۔ بیوی نے اس کے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ آخر وجہ کیا ہے، تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بی بی، مجھے اس گلوبند کی برکت پر تعجب ہے کہ یہ گردن بند جو ہے، یہ ہار کتنا با برکت جو ہے گلوبند ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا، برہنہ کو لباس پہنایا، فقیر کو غنی کر دیا اور غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر یہ گلوبند جو ہے اپنے مالک کے پاس واپس پلٹ آیا۔ تو یہ آخر جو ہے وہ کتنا بابرکت ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی اہل بیت سے متمسک ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ یہ خالی گلوبند کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی آل محمد سے متصل ہو جاتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہی کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے، انہی کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ نہ فرشتے تسبیح کرنا جانتے تھے، نہ تحلیل کرنا جانتے تھے، نہ رکوع کرنا جانتے تھے، نہ سجدہ کرنا جانتے تھے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو تسبیح کرنا سکھایا ہے، انہیں رکوع کرنا سکھایا ہے، انہیں سجدہ کرنا سکھایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جناب زہرا کی عظمت کتنی بڑی عظمت ہے کہ جن کے گردن بند سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ غلام بھی آزاد ہو جاتا ہے، فقیر جو ہے غنی ہو جاتا ہے، اور بھوکے کو کھانا مل جاتا ہے، غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے اور جو جناب زہرا سے محبت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اسے جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی۔ کیوں نہیں جلا پائے گی؟ کیونکہ یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے، فاطمہ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو جو بھی جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا تو اس نے جناب فاطمہ کو راضی کیا، اس نے نبی کو راضی کیا، اور اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جو ان تمام کو راضی کر لیتا ہے وہ جنتی ہے، دوزخی نہیں ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے اس سے بعض سوالات کو عکس کریں گے اور اس کے بعد کسی نتیجے پر آپ حضرات پہنچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔